اس لیے کوشش پوچھے ہوئے تو بہت ہے لیکن ان کا جن نہیں نکال سکے. کوشش کریں کہ ایسا خود ہی کہا کہ اس پر جنات کے خاندان ہے جی جی اور یہ نہیں نکال سکے. ٹھیک ہے نا. آپ میرے سوالات کا جواب دیجیے گا کہ یہ بتائیے کہ وہ کوئی پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں؟ پیسے نہیں لیتے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں لیتے. نہیں, وہ نیاز کے لیے تھوڑا دے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیاز دے دیے, آپ دلانا چاہیں تو دے دیجیے, باقی پیسے وہ خود ذاتی طور پر اپنے لیے نہیں لیتے. اچھا, نیاز کے نام پر لے لیتے ہیں. ہاں, نیاز کے لیے. تو آپ نے معذرت کے ساتھ کوئی 200, 400, 500, 1000 دیے تو ہوں گے نا؟ نہیں, وہ خبر ہے, ہم نے تقریباً میرے خیال 30 دن ہو گئے اس کے بعد جاتے ہیں, تو 2-4 دن میں جاتے ہیں تو کبھی 5000 دے دی, کبھی 7,000, اس طرح, لیکن 70-80 ہزار دیے صرف نیاز کے نام پر مسجد میں بناتے ہیں؟ نہیں, وہ پیسے تو لیتے نہیں ہے نا. مسجدیں بناتے ہیں؟ نہیں, مسجدیں وغیرہ نہیں بناتے, وہ بس نام کرتے ہیں کہ نیاز دے دو ہم, اور خواجہ غریب نواز کا ایصال ثواب کے لیے لنگر کرتے ہیں. کالا بکرا یا بھینس وغیرہ جی کالا بکرے 2 منگوائے تھے جی, اور ایک بھینس کے لے گیا تھا, تو بھینس ہمیں ہم نہیں لے جا سکے, باقی بکرے 2 ہم نے دے دیے تھے ان کو. اچھا, 2 بکرے انہوں نے کیا بولا, کیا کریں گے بکرے؟ انہوں نے کہا تھا بکرے لے کر ہم ان کو مطلب ہے کہ ذبح کر کے قبرستان کے وہاں پر لے جا کر اس کے خون کے چھینٹے مطلب ہے کہ پرانی قبر پہ ڈالیں گے, اور پھر وہاں پڑھائی ہم کریں گے رات کو بیٹھ کر. اس کے الگ پیسے دے دیے تھے ہم نے, وہ کچھ چیزیں رکھ کر ساتھ میں, کوئی مزر وغیرہ, لوبان, جی اس طرح کے لیے وغیرہ. جی جی, ان کے لیے ضرورت ہے بیچاروں کو. بیچارے کو. جی جی جی. اچھا, یہ بتائیے کہ ان کا آستانہ کیسا ہے؟ مطلب ہے کہ وہ سادہ, یعنی کہ دری یا چٹائی یا وہاں تو خیر قالین بچھا ہوا ہے, وہ تو اب جائے تو واقعی لگتا ہے کہ مطلب سکون ملتا ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے. اور جی جی, تو ان کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ بس یہ مجھے پتہ نہیں, آمدنی کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ صبر نیک آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. مگر یہ کہ آپ نے 70-80 ہزار دیے نا, جی یہ آمدنی کا ایک ذریعہ نہیں, اس کو نیاز کے لیے لیتے ہیں. اچھا اچھا. اگر یہ کہیں کہ میں آپ سے آپ کے علاج کے 80,000 روپے لوں گا تو آپ دیتے ہیں ان کو؟ میں تو کوشش کرتا کہ 80 کے اگر 1 لاکھ بھی مانگے ٹھیک کر دے تو میں دے دیتا ہوں. براہ راست اگر یہ کہیں کہ مجھے 80,000 روپے دے دو تاکہ میں آپ کا علاج کروں گا تو آپ نہ دیتے؟ کچھ جاتے نہیں دوبارہ ہم کے پیسے لینے والا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نیاز کے نام پر لیے, کالے بکروں کے نام پر لیے, قبرستان میں پڑھائی کے نام پر لیے, اگربتیوں اور عطر اور گلاب کے پھولوں, لوبان وغیرہ کے نام سے انہوں نے آپ سے 70-80 ہزار روپے حاصل کیے. ورنہ یہ اے سی کہاں سے آیا, یہ پنکھے کہاں سے آئے, یہ قالین گالیچے کہاں سے آئے, عالی شان آستانہ بھی ہوگا کافی وسیع, کافی بڑا ہے نا بھائی, لوگ بیٹھے, لنگر بھی چلتا رہتا ہے. لنگر تو چلے گا نا, تو کچھ نہ کچھ لنگر پھر وہ دیوار کے پیچھے بھی جاتا ہوگا, بریانی کے پیسے آتے ہوں گے, دلیا قوم کو ملتا ہوگا, یہ سب ہوتا ہوگا. معذرت کے ساتھ میرے بھولے والے اسلامی بھائی, یہ ترکیبیں ہوتی ہیں. اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی فجر اجمیر پہ پڑھتے ہیں اور ظہر بغداد میں پڑھتے ہیں, تو مغرب مدینے میں ہو جاتی ہے ان کی, تو مکے میں پہنچے ہوئی ہے تو متاثر ہو جاتی ہے. آپ متاثر ہوں گے, آپ ہی متاثر ہو سکتے ہیں, جبھی تو پیسے دیں گے آپ. ہم اس طرح متاثر نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے تو صحابہ کرام کے بارے میں تو کبھی نہیں سنا اس طرح کی باتیں. یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ اہل اللہ اس طرح مطلب ہے کہ ایک قدم میں دنیا کے دوسرے خطے میں پہنچ جائیں یا کہیں جا کر نماز پڑھیں بھی, لیکن ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. وہ پیسوں کے حریص نہیں ہوتے, وہ اس طرح ترکیبیں نہیں کرتے کہ ترکیبوں سے پیسے لے لیں اور اپنا وہ عالی شان آستانہ بنا لیں, اور ان کے بال بچے پلے, اور گاڑیاں بھی باہر گلی میں کھڑی ہو, جیسے ان کی کھڑی ہوگی تو گاڑیاں بھی ہوں گی ان کے پاس اور آسائش کے اسباب بھی ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایسوں کے پاس عام طور پہ عورتوں کے جم گھٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ سے پوچھا نہیں, لیکن ہوتے ہیں. اور شفقت بھی بہت فرماتے ہیں. جوان لڑکیاں بیچاری آ کے بیٹھتی ہیں, شادیاں نہیں ہوتی ان کی, تو وہ شفقت فرماتے, ہاتھ بھی پھیرتے ہیں, بہت مطلب ہے کہ محبت ہوں گے. جی ہاں, عورتیں پھر محبت میں مجھے اتنی شفقت دیتے تو وہ بھی پاؤں دباتی ہے. اب آپ اس میں سمجھ جائیے نا کہ آنکھ کا پردہ ہے. دراصل وہ
کافی اور اس طرح بھائی بیٹھے ہوئے تو ذرا اختصار انشاءاللہ ابھی فارغ ہو جاتے ہیں. ذرا یہ کیس تھوڑا لمبا ہے. کہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ ہے ہمارا، اور پھر داڑھی بظاہر نہیں ہے ان کے، اور لیکن وہ بتاتے ہیں کہ دل کی داڑھی ہے ان کی. ظاہر ہے کہ یہ اس طرح ہاتھ دبواتے ہیں، پیر دبواتے ہیں، تو اصل میں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر اگر کوئی کماری لڑکی جوان آ کر بیٹھتی ہے اور جتنا زیادہ گھور کر اس کو دیکھیں گے اتنی جلدی اس کی شادی ہو جائے گی. اور کئی ایسے واقعات وہاں پر بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ہو گئی. اچھا تو اسی لڑکیاں ذرا برقعے میں بند ہو کر آتی ہوں گی. نہیں، وہ تو سب آج کل ماحول کی بے پردہ آتی ہے، لیکن وہ سب وہ پہنچے میں وہ ایسی نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایک نظر کے اندر شادی ہو جاتی ہے. چاہے قرآن کچھ ہی کہے، وہ نظر مطلب بھر کے دیکھتے ہیں اور گھور کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن پاک نے تو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں مرد جو ہے وہ نیچی رکھیں. یہ میں دیکھ سکتا ہوں، یہ آپ دکھا بھی دیں. دیجیے اگر وضو ہونا چاہیے. وضو کا ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے وضو ہے نہیں میرا، کیونکہ عشاء پڑھے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور اس کے بعد میں نے گفتگو بھی کافی ہوئی، پتہ نہیں زبان سے کیا کیا نکل گیا ہو، کیا کیا باتیں کر دی ہو میں نے، جھوٹ بھی نکل گیا ہو، غیبت خدا نہ خواستہ ہو گئی ہو، تو یہ اس میں سے مجھے لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے میرا. اس لیے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے یا غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، افضل ہے کہ دوبارہ وضو کر لے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ہاں جھوٹ اور غیبت یہ گناہ کے کام ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے، البتہ ان سے وضو نہیں جاتا. اب زیادہ دیر ہو گئی اس لیے وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو یہ بھی زیادہ دیر سے وضو نہیں جاتا.